إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کی طرف مبعوث فرمایا جو اپنے وقت میں کفر و شرک، ظلم و جبر کے اندھیروں میں غرق تھی، گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مالک الملک فرماتے ہیں الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ وہ امت ہے جن کے اندر ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا تزکیہ کریں، ان کو تعلیم دیں۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل یہ زمین میں فساد بھی برپا کرتے تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا اور لوگوں کے مال اور جان محفوظ نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کی اصلاح کی جائے، کیونکہ فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنا
معاشرے میں، افراد میں یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فساد کسی طرح سے بھی انسان پیدا کرے زمین میں حرام ہے، کیونکہ آرڈر ہے وَلَا تُفْسِدُوا، سرکشی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہ لوگ جب زمین میں چلتے ہیں تو فساد برپا کرتے ہیں، اور یہ فساد ایسا ہوتا ہے کہ جو کھیتی باڑی اور نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ امام مجاہد مفسر قرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا سعى في الارض فسادا، جب زمین میں فساد برپا کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، خطرناکی کیا ہے؟ منع اللہ القطر، کہ اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتے ہیں۔ جب بارش رک جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، تو پھر اس وقت کھیتی بھی تباہ و برباد ہلاک ہو جاتی ہے اور نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو جاننا چاہیے کہ فساد کرنے کا انجام کیا ہوگا اور اس کی صورتیں کیا ہیں۔ فساد فی الارض کی تمام قسمیں وہ قابل مذمت ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے ڈرایا ہے، مذمت کی ہے۔ مالک الملک یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب فساد برپا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے تو پھر مالک الملک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ فساد نفوس میں ہو، حسب و نسب میں ہو، مال و دولت میں ہو، عقل میں ہو، دین میں ہو، عقیدے میں ہو۔ رب العالمین فرماتے ہیں والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد دیا تھا الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا تھا تو یہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا الہ ہے، ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے، تیرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج اس عہد کو، کیے ہوئے عہد کو جب لوگ توڑتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کو قریب کرنے کا حکم دیا، لیکن جب انسان اس کو توڑتا ہے، فساد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت بھی ہے اور ان کا آخرت میں ٹھکانہ بھی بہت برا ہے۔ اسی طرح جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، بدعت کو انسان نشر کرتا ہے، فسق و فجور کی ترویج کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بہت ہی بری صورت ہے فساد کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ایسے لوگ جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح۔ جب انسان اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو سمجھ لو اب اس سے بدتر انسان اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب اس کو سمجھانے والے سمجھائیں اور پھر وہ اپنی انا پر ڈٹا رہے تو پھر انسان کے لیے تباہی تباہی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا راکبوا معصیت اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، فقیل لهم لا تفعلوا كذا وكذا، اس طرح نہ کرو، قالوا انما نحن على الهدى ومصلحون، ہم تو ہدایت پر، ہم تو اصلاح کرنے والے، حالانکہ وہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فساد کی ایک صورت کے انسان کے مال میں فساد ہو، مالی فساد انسان دنیا میں برپا کرے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مال و دولت اور اولاد کے پیچھے چل کر دنیا میں فساد برپا مت کرو، بلکہ اس بات کو جانو کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے نیک اعمال کا اجر اپنے پاس رکھا وہ بہت بڑا ہے۔ کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ
ہر امت کا ایک فتنہ تھا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج زمین میں جتنا فساد ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ مال کی وجہ سے۔ مال و دولت جو ہے اس کی دوڑ میں لوگ یہاں تک بھی نہیں چونکتے کہ اپنے باپ کا قتل اور اپنی ماں کا بھی قتل کر دیتے، صرف دنیا کے مال و دولت۔ اس سے بڑا اور فتنہ اور فساد کیا ہوگا؟ مالی فساد کی صورت ایک رشوت خوری ہے۔ انسان جب رشوت لینا اور دینا شروع کر دیتا ہے، معاشرے میں جب عام ہو جاتی ہے تو پھر ضمیر انسان کے مردہ ہو جاتے ہیں اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ رشوت خوری مسلمانوں کی خصلت نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی بری خصلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، سناتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں۔ سحت، امام حسن بصری اور امام قتادہ رحمہم اللہ یہ دونوں اس آیت کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ السحت سے مراد الرشوہ، رشوت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والملتشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رشوت کی کئی صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت جو عام اس کو لوگ حلال سمجھ کے کیے جاتے ہیں وہ ہدایہ الموظفین والعمال، جو کام کرنے والے دفتروں کو ان کو گفٹ دینا تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے، یہ رشوت ہے۔ ابو حمید، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من بنی اسد، بنو اسد کے ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل مقرر کیا کہ جاؤ جا کے زکات اکٹھی کر کے لاؤ، فلاں کام کر کے آؤ، صدقہ اکٹھا کر کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کام پہ بھیجا۔ یقال لہ ابن اللطبیہ، اس کا نام اس کو کہا جاتا ہے ابن اللطبیہ، صدقے پر۔ فلما قدم، جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا ھذا لکم وھذا اہدی الی، یہ تو آپ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہے اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے، ہدیہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، ثم قال ما بال العامل نبعثه فیاتی یقول هذا لك وهذا اهدی لی، ہم کسی بندے کو عامل بناتے ہیں اور وہ جاتا ہے، جا کر مال اکٹھا کر کے لاتا ہے، واپس آ کر کہتا ہے یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ فهلا جلس في بيت ابيه وامه، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا؟ فینظر ایہدی له ام لا، پھر وہ دیکھے نا اس کو کوئی ہدیہ گفٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ماں باپ کے گھر میں بیٹھے اگر اس کو پھر بھی کوئی گفٹ دے تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں واقعی اس کی کوئی قدر و منزلت ہے۔ ہم نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور وہ اس میں سے لا کر کہتا ہے یہ مجھے ملا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یاتی بشیء الا جاء به یوم القیامہ یحملہ علی رقبتہ، جو بھی انسان ایسا کام کرتا ہے مال و دولت اکٹھا کرنے میں، وہ لے کر اگر اس نے اپنے پاس رکھا ہے اور وہ کہتا ہے یہ مجھے گفٹ ملا ہے، قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ کون اتنا بوجھ اٹھائے گا؟ ایک بلشت زمین قبضہ کرے نا انسان تو 7 زمینوں کا توق اس کو پہنایا جائے گا۔ کوئی جانور اس نے کہا کہ یہ مجھے گفٹ ملا ہے، جب تک لوگوں کے درمیان، دوسری حدیث میں ہے جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس کو اپنے کندھوں میں اٹھا کر رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ مالی فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان دھوکہ دے کے مال کمائے، دھوکہ دے، پیمائش میں دھوکہ، وزن میں دھوکہ، کام میں دھوکہ، لگانی کوئی چیز، لگائی کوئی چیز، پیسے پورے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، اس لیے کہ انسان جب دھوکہ دیتا ہے تو وہ دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس کا نہیں نقصان کرتا، اور اس کی طرف سے تو صدقہ ہو گیا کیونکہ آپ نے اس کو بتایا نہیں۔ اسی طرح حرام مال کھانے پر اللہ رب العالمین نے، اور یہ باطل طریقے سے مال کوئی بھی انسان کھاتا وہ حرام ہے، اس پر سخت وعید سنائی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ساری انسانیت ایک میدان میں کھڑی ہے، اور یہ لوگ جو دھوکہ دے کے حرام کما کے کھاتے ہیں، جب تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ یقین ہے کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک ایک میدان میں کھڑے ہیں. رب العالمین سب کے سامنے ان کو کھڑا کر کے پوچھے گا ہاں بھائی دنیا میں کیسے کمایا تھا، سب کے سامنے. اس لیے میرے محترم بھائیو، انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. خولہ بنت قیس الانصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. صحیح بخاری میں کہ جو لوگ اللہ کے مال میں نہ حق کھاتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں سے انسان کو بچنا ہے مالی فساد میں، کیونکہ جب انسان مالی فساد میں پڑ جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ایک معمولی کام ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور بربادی کے دانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تمہارے ہاتھوں کا عمل جو ہے نا، جو ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہو لوگوں کو، اس کی وجہ سے خشکی میں سمندر میں فساد برپا ہو جاتا ہے. آتے ہیں کہ نہیں زلزلے؟ زمین پر بھی زلزلے آتے ہیں، سمندر میں بھی زلزلے آتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں یک مشت تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے جو کمایا، جو کھایا، جو حرام کیا، جو غلط کاری کی، جو لوگوں کو دھوکہ دیا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تو ان کو یہ دنیا میں لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ تھوڑا سا ہم نے ان کو چکھایا ہے عذاب، جو کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا نا اس کا تھوڑا سا دیا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں کہ ہمارا رب اگر اس بات پہ قادر ہے تو ہمیں مکمل نیست و نابود کرنے پر بھی قادر ہے. جو زندہ رہ گئے ان کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری امت و پوری انسانیت سے بہتر بنایا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم خاموشی اختیار کریں، ہم ایسے ہی بہترین امت نہیں، لیکن ہمارے بہترین امت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس پر عمل کریں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے باز آئیں. خود بھی اور اپنے ساتھ زندگی بسر کرنے والے گھر سے یہ کام شروع کر دیں، اور جتنا دائرہ کار وسیع ہے وہاں تک اپنی ہمت اور بساط کے مطابق رہنمائی کریں. یہی اللہ رب العالمین نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. ورنہ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے نا، پھر سارے ہی اس کے اندر اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ہماری بچت اس میں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تم اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو گے تو پھر تم بہترین امت ہو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. لوگوں، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے تو. یہ وقت کہ حاکم کا کام ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. صرف بادشاہ ہی نہیں، بادشاہ اپنے لیول پہ کریں، اپنے ملک میں برائی کو روکیں، وہ عقیدے کی ہو، مال و دولت کی ہو، اخلاقیات کی ہو. لیکن ہر شخص حاکم ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کی چار دیواری میں.
باپ حاکم ہے اپنی اولاد کی اصلاح اور بیوی کی اصلاح کے لیے، ماں حاکم ہے اپنی اولاد کی اور اپنے خاوند کے مال کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے جب تم اس کام کو کرو گے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو اپنے دل سے برا جانو، یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، اور اگر دل سے بھی نہیں تو پھر سمجھ لو کہ ایمان ہی ختم ہو چکا ہے، اور پھر تباہی ہے، معاشرے کی تباہی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مثال دے کے سمجھائی صحیح حدیث میں سفینہ کی، کہ سفینہ کے اندر کچھ لوگ نیچے، جو جہاز ہے بحری جہاز، اس کے کچھ نچلے درجے میں لوگ ہیں، کچھ اوپر ہیں۔ نیچے والے جو ہیں ان کو اوپر جا کے پانی لانا پڑتا ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا ہم ایسا نہ کریں کہ نیچے سوراخ کر لیں تاکہ آرام سے پانی لے لیں۔ اب اوپر والوں نے اگر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، نہ جاؤ، سارے ہی نجات پا گئے، لیکن اگر نیچے والوں کا ہاتھ نہ پکڑا تو سارے ہی غرق ہو گئے۔ اگر معاشرے کے اندر اچھے لوگ برے لوگوں کو نہ روکیں تو پھر یاد رکھو سارا معاشرہ تباہ ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے ظالم بھائی کا بھی ہاتھ روکو، مظلوم کا بھی روکو۔ ظالم کا تو اس کو ظلم سے روکو، مظلوم کی مدد کرو۔ ظالم کا ہاتھ روکنا، مدد کرنا، تو اس کو ظلم سے روکو، بھئی ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، یا پھر اللہ رب العالمین کا قریب ہے کہ اپنی طرف سے عذاب وہ بھیجے اور تم سب کو ملیے میٹ کر دیں۔ کئی حدیثوں میں واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جن میں وہ قوم جنہوں نے نہیں روکا تھا، اسی لیے تو بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کیوں؟ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وہ برائی سے روکتے نہیں تھے، خود برائی کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے ان کے ساتھ۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں خود بھی اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہوگا کہ زمین میں کسی طرح سے بھی فساد نہیں کرنا، تاکہ معاشرہ امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب وہ اچانک کل بیمار ہوئے پاکستان میں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.